أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا. حضرات گرامی قدر، ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ ان گنت اور لا تعداد درود و سلام ہو حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جنہوں نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس سے قبل آپ میری عطاء القدیر صاحب سے ہونے والی گفتگو کے 3 حصے ملاحظہ کر چکے، آئیے ابھی چوتھے حصے میں ہونے والی گفتگو کو ملاحظہ کیجیے۔ جی عبید اللہ صاحب، توبہ کا تو حضور نے بتا دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جو اعتراض کرنے والے تھے، جو اس پیش گوئی پہ اعتراض کر رہے تھے، ان کو ایک ہی بات حضور نے صاف طور پہ کہہ دی تھی کہ جائیں، جا کے سلطان محمد صاحب سے ایک اشتہار لیں تکذیب کا، ٹھیک ہے نا، تو ثابت ہو جائے گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس کو کیسے پورا کرتا ہے اس پیش گوئی، ٹھیک ہے نا۔ عطا صاحب، میں نے یہ پوچھا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک توبہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا وہ تعریف بیان کر دیجئے کہ مرزا صاحب کے نزدیک توبہ کیا ہے، بیان کیجئے نا وہ توبہ کی تعریف، پھر دیکھیں کہ آیا واقعتاً اس نے توبہ کی تھی یا نہیں کی تھی۔ توبہ کی تعریف بیان کیجئے، مہربانی ہوگی۔ جرم تو آپ نے بتا دیا، توبہ کی تعریف نہیں بتائی ابھی تک، وہ بتائیے، شکریہ۔ جی ناظرین، یہ مرزا عطا صاحب نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخفیف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی۔ خط پر خط بھیجے گئے، ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا گیا، کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا، بلکہ وہ سب گستاخی اور استہزاء میں شریک ہوئے۔ سو یہی قصور تھا کہ پیش گوئی کو سن کر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے۔ اور شیخ بٹالوی کا یہ کہنا کہ نکاح کے بعد طلاق کے لیے ان کو فرمائش کی گئی تھی، یہ سراسر افتراء ہے، بلکہ ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا، جبکہ ان کو حقیقت سے اطلاع دی گئی تھی اور اشتہار تو کئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے۔ انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 102 اور 103۔ جس کے جواب میں عاجز نے پھر توبہ کی تعریف کا مطالبہ کیا۔ عطا صاحب، جرم تو آپ نے بتا دیا، توبہ کی تعریف بھی بتا دیں۔ توبہ کی تعریف پوچھ رہا ہوں بار بار آپ سے کہ میں بتاؤں؟ توبہ کی تعریف بتائیں، مرزا جی کے نزدیک توبہ کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، یہ دیکھیے، یہ تذکرہ کا پہلا ایڈیشن ہے اور دوسرا ایڈیشن ہے، جس کا پیش لفظ موجود ہے یہ سکین میں، اور یہ ہے اس کا جو وہاں پر 16 فروری میں الہامات جو درج ہیں، اس میں یہ الہام جو اس نے پیش کیا تھا عطاء القادر صاحب نے کہ جناب یہ الہام ہوا تھا کہ یہ اجتہادی غلطی تھی تمہاری، احمد بیگ کی بیٹی کے نکاح والی، تو تیرے لیے ایک ہی عورت کافی ہے، یہ تمہاری صلاح کر دی گئی تھی، یہ اٹکل بچو جو لگایا تھا، یہ الہام پہلے دونوں ایڈیشنز میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بعد والے ایڈیشن میں
شامل کیا گیا ہے۔ یہ ہے امت مرزائیہ کا حال کہ اپنی طرف سے مرزا جی کو بچانے کے لیے الہام گڑ کر کے پیش کیے گئے۔ تو ناظرین، اس کے بعد پھر میں نے یہ توبہ کی تعریف بار بار پوچھی عطا صاحب سے، جس کا انہوں نے جواب ہی دینا پسند نہیں کیا۔ تو ناظرین، یہ عطا صاحب کو بار بار مخاطب کر رہا ہوں کہ عطا صاحب توبہ کی تعریف بیان کیجیے، توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو عطا صاحب کہتے ہیں تعریف یہی ہے جو غلطی کی ہے اس سے توبہ کرے۔ اندازہ کیجیے، پھر میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں لیکن وہ توبہ کی تعریف پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ملاحظہ کیجیے میری اگلی آڈیو اس کے جواب میں۔ یہ دیکھیے، مرزا صاحب مجموعہ اشتہارات میں لکھتے ہیں توبہ کی تعریف کرتے ہوئے، سو اگر ایسے الہام کی میعاد میں وہ شخص جس کی نسبت الہام ہے توبہ اور استغفار کرے اور اپنے دل پر اس الہام الہی کی عظمت کو ڈال لے تو سنت اللہ اسی طرح پر ہے کہ عذاب کا وقت ٹل جاتا ہے اور دوسرے وقت پر عذاب جا پڑتا ہے، یعنی جب پھر سرکشی کی طرف رجوع کرے تو عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور یہ تاخیر عذاب ایک مہلت دہی کے طور پر ہوتی ہے۔ پس اگر وہ شخص، ان الفاظ کو غور سے سنیے گا عطا صاحب، پس اگر وہ شخص اس تاخیر عذاب کی وجوہ بکلی اپنے سر پر سے اٹھا لیوے، مثلاً اگر کافر ہے تو سچ مچ مسلمان ہو جائے، اور اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو سچ مچ اس جرم سے دستبردار ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے ذل ایمان میں آ جاتا ہے۔ پھر اگر کبھی مرتا بھی ہے تو عذاب سے نہیں بلکہ موت مقدر کی ضرورت کے باعث مرتا ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو جرم تھا سلطان بیگ کا، اس جرم سے دستبردار سلطان بیگ کب ہوا، کب اس نے توبہ کی، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری ہے مرزا صاحب کے نزدیک کہ اس جرم سے دستبردار ہو جائے، اگر وہ کافر ہے تو مسلمان ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں مرزا صاحب نے بیان کیا، آپ بتائیے ذرا۔ تو ناظرین، پھر میں نے یہ لکھا کہ توبہ کی اس تعریف کو پڑھ کر بتائیں کب وہ اپنے جرم سے دستبردار ہوا، اور اس کا جو جرم تھا وہ بھی یہ دیکھیے جو مرزا صاحب نے بیان کیا وہ یہاں پر پیش کیا ہے، اس کا سکین بھی۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تکلیف دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی، خط پر خط بھیجے گئے، ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا گیا، کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا، بلکہ وہ سب گستاخی اور استہزاء میں شریک ہوئے۔ سو یہی قصور تھا کہ پیش گوئی کو سن کر پھر ناطق کرنے پر راضی ہوئے۔ اور شیخ بٹالوی کا یہ کہنا کہ نکاح کے بعد طلاق کے لیے ان کی فرمائش کی گئی تھی، یہ سراسر افطرا ہے، بلکہ ابھی تو ان کا ناطہ بھی نہیں ہو چکا تھا جبکہ ان کو حقیقت سے اطلاع دی گئی تھی، اور اشتہار تو کئی برس پہلے شائع ہو چکے تھے۔ تو ناظرین، یہ مرزا صاحب نے جو اس کا قصور بیان کیا، اب یہ سوال تھا کہ اس جرم سے دستبردار کب ہوا۔ پھر عطاء القدیر صاحب نے پھر لکھا کہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تنبیہ، یعنی کہ وہی تعریف کہ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تنبیہ نہ سنی لیکن بعد ازاں توبہ کی اور کبھی حضور کی تکذیب نہ کی۔ تو میں نے یہ لکھا کہ جرم یہ تھا اور اس کی توبہ کی تعریف بھی بیان کر دی۔ تو اب پھر اگلی آڈیو ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیے عطا صاحب، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مرزا صاحب کی بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود ان سے رشتہ ناتا نہ چھوڑا۔ یہ دیکھیے خود مرزا صاحب نے جرم لکھا ہوا ہے کہ احمد بیگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخفیف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی، خط پر خط بھیجے گئے، ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا گیا، کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی، اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا، بلکہ وہ سب گستاخی اور استہزاء میں شریک ہوئے۔ تو یہی قصور تھا کہ پیش گوئی سن کر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے۔ اور شیخ بٹالوی کا یہ کہنا کہ نکاح کے بعد طلاق کے لیے ان کو فرمائش کی گئی تھی، یہ سراسر افطرا ہے۔ اب سوال یہ ہے، قصور تو یہ تھا کہ پیش گوئی سن کر پھر بھی اس نے ناطہ نہ توڑا، ناطہ کرنے پر راضی ہوا، تو جرم اس کا یہ تھا جس جرم کے بدلے میں اس کو موت کی پیش گوئی کی گئی۔ تو اب جواب دیجئے کہ اس جرم سے وہ دستبردار کب ہوا؟ محمدی بیگم تو
मुसलसल उसके निकाह में रही। और तौबा के मामले में मिर्जा साहब ने लिखा है कि तौबा यही है कि इंसान अपने जुर्म से दस्तबरदार हो जाए। बताइए कब तौबा की सुल्तान बेग ने, कब अपने जुर्म से दस्तबरदार हुआ? साहब अब आपके पास सिर्फ दो चाराकार हैं। नंबर एक, आप ये बता दें कि मिर्जा साहब ने तौबा की तारीफ गलत की है। अगर मिर्जा साहब ने तौबा की तारीफ दुरुस्त की है और हम भी मानते हैं कि दुरुस्त की है, तो फिर या तो फिर सुल्तान बेग का जुर्म गलत बयान किया है। अगर जुर्म भी दुरुस्त बयान किया है तो फिर बताइए कि वो जुर्म से दस्तबरदार कब हुआ। ठीक है, अगर जुर्म गलत बयान किया तो फिर उस पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया है। ठीक है, ये चीज़ें वाज़ेह कीजिए। अभी तो पिछली बात जो थी आपके लिए नहीं छोटी थी कि जिसमें आपने सवाल था इन्ना मामुर लहू कुन फयकून। ये जो इल्हाम है मिर्जा साहब का, जब तो किसी बात का इरादा करता है, कहता है हो जा तो वो हो जाती है। अभी तो इसको क्लियर नहीं आप कर पाए, अभी तो दूसरे झंझट में पड़ गए हैं। जनाब जवाब दीजिए। तो फिर उसके बाद लिखा कि ताज साहब अभी तो आपने ये भी बताना है कि इस इल्हाम को मिर्ज़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में किस अखबार या किताब में शाया किया, अगर नहीं तो क्यों? जी उबैदुल्लाह साहब, उसका जुर्म ये था कि उसने अल्लाह ताला के इल्हामात और हुजूर की वाज़ेह तंबीह के जो है ना उसको परवाह ना की और फिर जो है ना निकाह किया। ठीक है ना, और अल्लाह ताला की बात की परवाह ना करना, उसका जो है ना हुजूर जो पेश कर रहे थे उसको वाज़ेह तंबीह, उसको उसकी परवाह ना करना जो है ना वो उसका जुर्म था। ठीक है ना, हुजूर ने कभी कहीं नहीं फरमाया कि वो तलाक दे। ठीक है ना, जो ना ही पेश गोई में ऐसा कोई जिक्र था कि वो तलाक देगा। ठीक है, हुजूर के साथ जो शादी की शर्त थी सिर्फ बेवा होना थी, और बेवा होना जो है वो सुल्तान मोहम्मद की मौत सुल्तान के फैसले को हुजूर ने फरमाया कि फैसला तो साल है, सुल्तान मोहम्मद की मौत एक तकलीफ का इस्तेमाल था, फिर भी ठीक है ना, फैसला तो बहुत आसान था, अगर बदलता और एक तकलीफ का इस्तेमाल दे देता हुजूर की जिंदगी में, फिर जो है ना देखकर कि फैसला कितना होता। आगे अताउल कदीर साहब ने लिखा कि ये इल्हाम शाया नहीं किया गया, इसीलिए शायद इसमें शाया होने का हवाला नहीं है, बल्कि ये हुजूर की कापी में से नकल किया गया था। बात तो ये है मेरी जान कि जुर्म से दस्तबरदार होना ये शर्त तौबा के लिए मिर्जा साहब ने लिखी है, किसी और ने नहीं लिखी। ठीक है, और जुर्म ये बताया गया है कि उसने बार बार करने की तबाह करने के बावजूद जो था उसके साथ नाता जोड़ा और निकाह किया। अब वो उस जुर्म से इस वजह से उसकी मौत की पेश गोई थी। आप कहते हैं वो तौबा की वजह से डल गई। तौबा तो तभी हो सकती थी जब वो उस जुर्म से दस्तबरदार होता। तो बताइए कि वो उस जुर्म से दस्तबरदार हुआ या नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब दीजिए। वो तो सारी जिंदगी मोहम्मदी बेगम के साथ निकाह में रहा और मोहम्मदी बेगम उसके बच्चे जनती रही। ठीक है, तो ये जुर्म से कब दस्तबरदार हुआ था बताइए जरा। फिर मैंने लिखा कि क्यों शाया नहीं किया गया, 1906 का इल्हाम है और मिर्ज़ा साहब 1908 में हलाक होते हैं। जी उबैदुल्लाह साहब, उसका जुर्म इतना था, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसने हजूर की वाज़ेह तंबीह और अल्लाह ताला के इल्हामात की परवाह नहीं की। ठीक है, और बाद अज़ा उसने इससे तौबा की। ठीक है, और हजूर ने कभी कहीं ये नहीं फरमाया कि वो सुल्तान मोहम्मद जो है ना वो अपनी बीवी को तलाक दे। ना ये इरशाद अल्लाह ताला की तरफ से आया था। ठीक है, अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ जो निकाह के लिए जो शर्त रखी थी वो बेवा होना था, उसका बेवा होना, और बेवा होना उसके जो है ना उसकी मतलब जो है आजाद उसकी तौबा के साथ मशरूत था। ठीक है, तो तलाक का कहीं भी जिक्र नहीं था, ना इल्हामात में था, ना हजूर ने कभी कहीं फरमाया कि तलाक दे। ठीक है,
حضور نے جو فرمایا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اس سے کہو، سلطان محمد سے کہو، فیصلہ تو بڑا آسان ہے. جب وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہتے فیصلہ بہت آسان ہے کہ سلطان محمد سے کہو کہ میری تکذیب کا اشتہار دے دے، پھر دیکھ لے. ٹھیک ہے، تو اس نے تکذیب کا اشتہار نہیں دیا. اگر وہ دیتا حضور کی زندگی میں پھر وہ دیکھتا کہ کیا ہوتا، جو اس طرح حضور نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا، جزاک اللہ. جی عطا صاحب، یہی تو بات میں نے کہی ہے کہ یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں تو یہی قصور تھا کہ پیش گوئی کو سن کر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے. جناب، قصور ان کا یہ تھا کہ مرزا صاحب نے جب پیش گوئی کی کہ جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا تو اس کا خامد اتنے عرصے میں مارا جائے گا، اس کے باوجود جو ہے اس نے ان پہ کے ساتھ ناطہ کیا، رشتہ جوڑا اور نکاح کیا. اور توبہ کی جو چیز بیان کی ہے طریف مرزا صاحب نے، اور یہی اشتہار بھی جو ہے احمد بیگ کے بارے میں اور سلطان بیگ کے متعلق ہے، محمدی بیگم کی پیش گوئی کے متعلق ہے. اور اشتہار کا نام بتا دوں آپ کو، اشتہار کا نام ہے مرزا احمد بیگ ہوشیارپوری اور اس کے دماد سلطان بیگ کی نسبت جو پیش گوئی کی تھی اس کی حقیقت ہے، اس عنوان سے ہے. اور اسی اشتہار میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، پس اگر وہ شخص اس تاخیر عذاب کی وجوہ بکلی اپنے سر پر سے اٹھا لیوے، مثلا اگر کافر ہے تو سچ مچ مسلمان ہو جائے، اور اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو سچ مچ اس جرم سے دستبردار ہو جائے، تو خدا تعالیٰ کے ذل امان میں آ جاتا ہے. یعنی توبہ کی تعریف مرزا صاحب کے نزدیک یہی ہے کہ جو کافر ہے تو مسلمان ہو جائے، اگر کوئی جرم کا ارتکاب کیا تو اس جرم سے دستبردار ہو جائے. اب جرم تو مرزا صاحب کے بقول اس کا یہ تھا کہ اس نے بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کیا. اب اس نے، آپ کہتے ہیں توبہ کی، بتائیے اس جرم سے دستبردار وہ کب ہوا، اس کا جواب دیجئے. جی عبید اللہ صاحب، حضور نے اس کا جو جرم بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضور کی بار بار تنبیہ کی بھی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، اور پھر اس عورت سے نکاح کر لیا تھا. لیکن بعد ازاں اس نے اس سے توبہ کی تھی کہ جو اس نے غلطی کی، جو پرواہ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا، لیکن طلاق کا ذکر حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ وہ طلاق دے. حضور نے نہ اللہ تعالیٰ کے الہامات میں کہیں طلاق کا ذکر تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے الہامات میں بیوہ ہونے کا ذکر تھا. جو شادی کے لیے شرط جو تھی وہ بیوہ ہونے کی شرط تھی. ٹھیک ہے نا، جو اس کی توبہ کے ساتھ مشروط رہی تھی. حضور نے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ اس سے کہو کہ ایک تکذیب کا اشتہار دے دے. ٹھیک ہے نا، جو اعتراض کرنے والے ہیں جا کے اس سے تکذیب کا ایک اشتہار لے آئے، فیصلہ وہیں پہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو طلاق کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا. دیکھیے عطا صاحب، میں نہ مانوں کی رٹ جتنی مرضی لگاتے جائیں، کیلو حجت چونکہ چنانچہ کر کے کوا حلال کرتے چلے جائیں، یہ آپ کا اپنا فیل ہے. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے خود یہ واضح طور پہ لکھا کہ احمد بیگ کے دماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخفیف کا اشتہار دیکھ کر اس کی پرواہ نہ کی. خط پر خط بھیجے گئے، ان سے کچھ نہ ڈرا، پیغام بھیج کر سمجھایا گیا، کسی نے اس طرف ذرا التفات نہ کی، اور احمد بیگ سے ترک تعلق نہ چاہا، بلکہ آگے لکھا سو یہی قصور تھا کہ پیش گوئی کو سن کر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے. یہ قصور اس کا یہ تھا کہ پیش گوئی کو سن کر پھر ناطہ کرنے پر راضی ہوئے. پیش گوئی سننے کے باوجود، بار بار خط بھیجنے کے باوجود، بار بار منع کرنے کے باوجود نکاح کرنے سے باز نہیں آیا. یہ تھا اس کا قصور. اب آگے پھر دوبارہ توبہ کی تعریف میں دوسری آڈیو میں پیش کر. اب جو توبہ کی تعریف اسی کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھی کہ اگر وہ شخص
اس تاخیر عذاب کی وجوہ بکلی اپنے سر پر سے اٹھا لے. مثلا اگر کافر ہے تو سچ مچ مسلمان ہو جائے، اور اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو سچ مچ اس جرم سے دستبردار ہو جائے. یہ ہے مرزا صاحب کے نزدیک توبہ کی تعریف. اب بتائیے، یا تو مرزا صاحب نے توبہ کی تعریف غلط بیان کی ہے آپ کے نزدیک. اگر مرزا صاحب نے توبہ کی تعریف غلط بیان نہیں کی تو بتایا جائے کہ جس جرم کی بنا پر اس کے بارے میں موت کی پیش گوئی کی گئی تھی، جو موت کا عذاب اس کو ہونا تھا، جو اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا، اس جرم سے دستبردار کب ہوا؟ میں تو کہہ نہیں رہا کہ پیش گوئی میں طلاق کا ذکر ہے یا نہیں ذکر. اس جرم سے دستبردار کب ہوا؟ اس بات کا جواب دیجیے. اگر جرم سے دستبردار نہیں ہوا، جرم پہ قائم رہا، تو اس نے توبہ نہیں کی. اگر توبہ کی ہے تو اس کا جرم سے دستبردار ہونا ثابت کرنا آپ پر لازم ہے. عطا صاحب، دیکھیے عطا صاحب، اس کاپی پیسٹ سے کچھ نہیں ہونے والا. میں نے آپ پر اتمام حجت کر دی اللہ کے فضل و کرم سے. ایک تو مرزا صاحب کا یہ الہام کہ جب تو ارادہ کرتا ہے تو جس چیز کا تو ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. یہ الہام مرزا صاحب کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر افترا ثابت ہوا، جھوٹا ثابت ہوا. کیوں کہ مرزا صاحب نے ہر طرح سے کوشش کی. آپ نے کہا جناب احمد بیگ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کی، تب بھی احمد بیگ عذاب سے نہ بچ سکا. اور محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی بہو کو بلیک میل کیا، اپنے بیٹے کو آگ کیا، پھر بھی وہ پورا نہ ہو سکا. در حقیقت وہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افترا تھا، ایک مفتری کی طرف سے. ٹھیک ہے. دوسری بات، مرزا صاحب نے، آپ نے کہا جناب توبہ کر لی تھی، تو توبہ کے بارے میں اگلی آڈیو میں آپ سے کچھ گزارش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. آپ نے کہا کہ توبہ کر لی تھی احمد سلطان بیگ نے. جب آپ کے سامنے مرزا صاحب کی ہی تحریر سے احمد سلطان بیگ کا جو قصور تھا، اس کی غلطی تھی، وہ سامنے رکھی، اس کا جرم بتایا کہ پیش گوئی سن کر کے بار بار خط لکھے گئے، اس کے باوجود پیغام بھیج کر سمجھایا گیا، وہ احمد بیگ سے اس نے ترک تعلق نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ناتا جوڑا. یہ تھا اس کا جرم. تو اس جرم توبہ کی تعریف مرزا جی کے نزدیک یہ تھی کہ اگر وہ شخص اس تاخیر عذاب کی وجوہ بکلی اپنے سر پیر سے اٹھا لے، مثلا کافر ہے تو سچ مچ مسلمان ہو جائے. اگر وہ شخص اس اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو سچ مچ اس جرم سے دستبردار ہو جائے. تو وہ اپنے اس جرم سے دستبردار بھی نہیں ہوا اور نہ ہی آپ ثابت کر سکے، اور اس کا توبہ کرنا بھی آپ ثابت نہیں کر سکے مرزا صاحب کی تعریف کے مطابق. اور وہ کیسی توبہ ہے کہ جرم سے دستبردار ہوا نہیں، جرم پر قائم ہے، جرم کیے جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی. اور یہ بات بھی مرزا صاحب کی غلط ہو گئی. پھر دو چیزیں میں نے اور آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس پر بھی عرض کرتا ہوں. آپ کے سامنے مرزا صاحب کی کتاب ازالہ اوہام سے ایک تحریر میں نے رکھی اور پڑھ کر کے سنائی. اس کو بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا کہ مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی لگی تھی. حالانکہ تحریر بڑی واضح تھی کہ مرزا صاحب نے دو ٹوک لفظوں میں لکھا تھا کہ خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر ان پر ظاہر فرمایا ہے کہ جناب یہ نکاح جو ہے ضرور ہوگا، اور ہر روک جو ہے بڑی یہ عداوت کریں گے، مانے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر روک کو درمیان میں سے اٹھا لے گا. لیکن مرزا صاحب کیا یہ اس بات کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ نکاح کی پیش گوئی ان کی اجتہادی غلطی تھی. یہ کہہ کر کے آپ نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی آپ کی دال نہیں گلی اور یہ بات بھی ثابت نہیں ہوئی. بلکہ مرزا صاحب نے تو خود لکھا ہے خدا تعالیٰ نے ان پر پیش گوئی کے طور پر ظاہر فرمایا. اگر ان کی یہ اجتہادی غلطی تھی تو کیا خدا تعالیٰ کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا ہے کہ ہر مانے آئیں گے، عداوت کریں گے، ہر روک کو درمیان سے اللہ تعالیٰ ہٹائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. لیکن آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ مرزا صاحب کی اجتہادی غلطی تھی، اس کو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. آپ نے جو عذر کیا کہ جناب 1906 کا یہ تذکرہ میں الہام ہے جو آپ نے سکین پیش کیا 16 فروری 1906 کے حوالے سے، وہ الہام کیا تھا؟ تکفی کا حاضح الامرا. اس کا ترجمہ مرتب نے لکھا ہے. مرزا صاحب نے نہ اس کے بارے یہ عورت تجھے کافی ہے، یہ مرزا صاحب نے نہ اس الہام کو اپنی زندگی میں کبھی شائع کیا
نہ اس کی وضاحت کی کہ یہ الہام کس کے بارے میں ہے، کس عورت کے بارے میں ہے، کس طریقے سے ہے، کس وجہ سے ہے۔ کوئی تفصیل مرزا صاحب کی طرف سے آپ نہیں پیش کر سکے اور نہ ہی مرزا صاحب کی زندگی میں شائع ہونا اسے پیش کر سکے، اس لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی عبید اللہ صاحب۔ اب دیکھیے عطا صاحب، مرزا صاحب اپنے کتاب مجموعہ اشتہارات میں اشتہار شائع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھے فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے، جو اشتہار 20 فروری 1888 میں درج ہیں۔ لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روزے نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کلاں کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ پھر آگے جا کر کے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے، تو خدا تعالیٰ نے ان سب کے تدارک کے لیے اس کام کو روک رہے ہیں، تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کار اس کی لڑکی تمہاری طرف واپس لائے گا، اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا، کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔ یہ الہام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرزا صاحب کے بقول، کوئی نہیں جو اس کی باتوں کو ٹال سکے۔ تیرا رب وہ قادر ہے کہ جو کچھ چاہے وہی ہوتا ہے، تو میرے ساتھ وہ میرے ساتھ، اور ان قریب وہ مقام تجھے ملے گا جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی گو اول میں احمق اور نادان لوگ بد باطنی اور بددنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں اور نالائق باتیں منہ پر لاتے ہیں، لیکن آخر خدا تعالیٰ کی مدد دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور سچائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگی۔ یہ بات مرزا صاحب نے پیش کی ہے۔ اب بتائیے کہ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کی کوئی باتوں کو ٹال نہیں سکتا، جب اتنی اہم بات تھی تو پھر محمدی بیگم کا نکاح نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر افطرا تھا۔ آپ نے جو حقیقت الوحی کی تحریر پیش کی ہے اس کی طرف، تو جناب اس تحریر پر تو میں پہلے سوالات رکھ رہا ہوں۔ اس میں جو لکھا ہے اور یہ امر کے الہام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑا گیا ہے۔ اب ذکر کر رہے ہیں مرزا صاحب جو آسمان پر نکاح پڑا گیا ہے مرزا صاحب کے ساتھ، اس کا یہ درست ہے، مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اس نکاح کے ظہور کے لیے جو آسمان پر پڑا گیا تھا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی، اور وہ یہ کہ ایتھا المرأۃ توبی فإن البلاء علی عاقبک، بس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فسخ ہو گیا۔ اسی پر میں نے سوال رکھا تھا آپ سے کہ توبہ کی شرط کی وجہ سے نکاح فسخ ہو گیا، مرزا صاحب کہتے ہیں یا تاخیر میں پڑ گیا، تو بتلائیے توبہ سے تو عذاب دور ہوتا ہے نہ کہ رحمت، تو مرزا صاحب کا محمدی بیگم کے ساتھ نکاح عذاب تھا، اس بات کو آپ قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ یہ ہو گیا۔ پھر اگلی آڈیو میں کچھ اور پھر اسی تحریر پر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں نکاح تاخیر میں پڑ گیا یا فسخ ہو گیا، جو چیز پڑھی گئی ہے اس کا فسخ ہونا تو مان لیا جا سکتا ہے، نکاح کا تاخیر میں پڑھنا یہ مرزا صاحب کی کون سی سلطان القلمی ہے، کیسا نمونہ ذرا بتائیے۔ جو تو نکاح پڑھا گیا اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور اس کا فسخ میں ہو جانا یہ تو مانا جا سکتا ہے، لیکن تاخیر میں پڑھنا یہ کس بنیاد پر، اس کی کیا وجہ یہ بتائیے، یہ کیسے تاخیر میں پڑ گیا؟ جو نہیں پڑھا گیا وہ تو تاخیر میں پڑھ سکتا ہے، جو پڑھا گیا اس کا فسخ ہونا لازمی ہے، فسخ ہونا ہے۔ یہاں پر مرزا صاحب اس کا ذکر کریں جو پڑھا گیا ہے، نہ کہ اس کا جو نہیں پڑھا گیا۔ جو پڑھا گیا ہے وہ کہتے ہیں فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا، بتائیے یہ دونوں کس طریقے سے مینج کریں گے آپ مرزا صاحب کی سلطان القلمی کو؟ پھر اس پر میرے سوال اور بھی ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو کہا کہ نکاح فسخ ہو گیا، تو نکاح کے فسخ ہونے کے لیے جو اسلامی شرائط ہیں وہ بنیادی طور پر یہ ہیں کہ جو خامد ہے وہ نان و نفقہ نہ دے سکتا ہو، ظالم ہو،
ٹھیک ہے، اسی طرح حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو، یہ ہیں بنیادی شرطیں نکاح کے فسخ ہونے کی۔ ان میں سے کون سی شرط تھی جس کی وجہ سے یہ نکاح فسخ ہو گیا؟ کیا مرزا صاحب ظالم تھے؟ کیا مرزا صاحب نان و نسخہ دینے کے قابل نہیں تھے؟ کیا مرزا صاحب جو ہیں وہ نامرد تھے، جیسا کہ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا؟ جواب دیجئے مجھے۔ ناظرین دیکھیے عطا صاحب، جہاں پر بھی آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا ہی نہیں، قدرتی طور پر اس کو موت آ گئی تو مرزا صاحب نے یہ کھڑا کر لیا معاملہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ مرزا صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ احمد بیگ کی جو موت ہے اس خاندان کے لیے آخری عذاب ہوگا، اور وہ اپنے مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ساری مصیبتیں دیکھے گا، اور آخری مصیبت جو ہے اس خاندان پر وہ احمد بیگ کی جو موت ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب احمد بیگ کی موت آخری مصیبت ہوگی تو پھر 3 سال کے اندر اور 2.5 سال کے اندر اس طریقے سے پیش کرنا ہی معاملہ غلط ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے پہلے کہا کہ سلطان بیگ کی توبہ تو آپ ثابت نہیں کر سکے، کب وہ اپنے جرم سے دستبردار ہوا تھا؟ یا تو پھر کہہ دیں کہ مرزا صاحب کو توبہ کی تعریف کا نہیں پتہ تھا، انہوں نے توبہ کی تعریف غلط بیان کی، حوصلہ کیجئے، شاباش، ہمت کیجئے، کہیے کہ مرزا صاحب کو توبہ کی تعریف نہیں آتی تھی، انہوں نے توبہ کی تعریف غلط بیان کی ہے۔ ناظرین، یہ تھی عطا القادر کے ساتھ ہونے والی گفتگو، جس میں وہ نہ تو مرزا صاحب کے الہام کا دفاع کر سکے، جو ان کا کہنا تھا کہ انہیں الہام ہوا ہے، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، اور نہ ہی محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کا اور نہ ہی توبہ کے حوالے سے وہ کوئی پروف دے سکے، اور جو جرم تھا اس کے بعد اس جو توبہ کی تعریف مرزا صاحب نے لکھی ہے اس کے مطابق سلطان بیگ کی توبہ بھی ثابت نہ کر سکے۔ اس طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو مفتری علی اللہ ثابت کر دیا۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا صاحب مفتری علی اللہ تھے یا مأمور من اللہ۔ تو ناظرین، یہ گفتگو مکمل ہوئی عطا القادر صاحب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔